السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے انتخابی حوالے سے، اور انتخابات میں صرف اور صرف 14 دن باقی ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کی جائے تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ 6 تاریخ کو، یعنی 6 تاریخ رات 12 بجے الیکشن مہم تمام ختم کر دیں گے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر 12 دن کا وقت رہ گیا ہے، اور تمام ہی سیاسی جماعتیں بھرپور طریقے سے مہم چلا رہی ہیں۔ نون لیگ کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ مہم کیوں نہیں چلا رہے، لیکن اب وہ بھی باہر آئے ہیں، اور میاں صاحب نے دوبارہ خطاب بھی کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ناکام وزیر اعظم تھے، مہنگائی سے نجات دلاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا۔ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لاڈلا ہے، تو ہاں میں لاڈلا ہوں، لیکن عوام کا لاڈلا ہوں، امپورٹڈ وزیر اعظم نہیں ہوں۔ یہ اور بہت ساری دیگر خبریں جس پر میں بات کرنی، اپنے موضوع مہمانوں کو آپ سے تعارف کرا۔ نوید زہری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش بہت شکریہ سر آپ کا۔ انیس منصوری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، معروف صحافی، آپ کا بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے میاں صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، نون لیگ کا یہ کہنا ہے، جبکہ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل تنقید کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیک ڈور کے ذریعے چوتھی بار وزیر اعظم نواز شریف بننا چاہتے ہیں۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ پہلی بات تو یہ کہ میاں صاحب نے جو کچھ کہا کہ عمران خان ناکام وزیر اعظم تھے، اور انہیں سکون جب ملے گا جب وہ مہنگائی، غربت، بے روزگاری ختم کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مجھے تو کہیں سے بھی وہ وزیر اعظم منتخب ہوتے نظر آ ہی نہیں رہے ہیں، کسی بھی پارٹی جیتی نظر نہیں آ رہی، آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کی پارٹی پنجاب میں ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سندھ سے کتنی سیٹیں لے لے یا بلوچستان سے لے لے، خیبر پختونخوا لے لے کے ان کے پاس پنجاب ہے۔ پنجاب میں بھی 50 سے زیادہ سیٹیں نہیں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، نون لیگ کی 50 سیٹ، صرف 50 کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں 50 کے لگ بھگ ہو گئی، اور 50-60 سیٹوں والا وزیر اعظم کبھی پاکستان میں نہیں بنتا۔ باقی جو آزاد امیدوار ہیں، آئی پی پی ہے، ایم کیو ایم ہے، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے، دیکھیں ہو سکتا ہے آزاد امیدوار جو زیادہ کر ہیں وہ پی ٹی آئی کے سابق پی ٹی آئی کے ہیں، اور وہ کسی بھی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، لیکن پی ایم ایل این میں نہیں ہونے والے۔ یہ بات تو ایک ان کی سیاست تھی، جب انہوں نے سٹارٹ کی تو ہی نون لیگ کے خلاف کی، تو وہ کس طرح اپنی پوری سیاست کو ختم کر سکتے ہیں، تو یہ بات تو بالکل آپ نکال دیں کہ وہ ان میں جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والے اس لیے گئے ہیں کہ ان پہ دباؤ تھا، تو وہ جو دباؤ کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں تو کسی اور میں شامل نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، دباؤ کی وجہ، دیکھیں وہ بھی جو دباؤ ڈالیں گے وہ یہ دیکھیں گے کون سی لارجسٹ پارٹی ہے، کس کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ 50 سیٹوں والے پہ آپ وزیر اعظم کریں اور اگلی کوئی 80 سیٹوں کی پارٹی آئی بھی ہو تو اس کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اور جیسے بھی چھوٹی پارٹیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ ایم کیو ایم ہو گئی، آئی پی پی ہو گئی، باپ ان کے آئے گی، جے یو آئے گی، وہ اقتدار میں ہی رہنا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اس پارٹی کو ہی ووٹ دیتے ہیں یا وہیں جاتے ہیں جو اقتدار میں آ رہی ہوتی ہے۔ یہی حال آزاد کا ہے۔ آزاد بھی موسٹلی اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں آتے، وہ بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے حلقے کے لیے کچھ کر سکیں، کچھ دے سکیں، تو وہ اقتدار کی پارٹی جو ہو رہی ہوگی وہ اس طرف جا رہے ہوں گے۔ قدرتی میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں لاڈلا ہوں لیکن عوام کا ہوں، لہٰذا عوام لا رہی ہے مجھے۔ عوام کے لاڈلے تھے تو پتہ نہیں انگلینڈ کیوں چلے جاتے ہیں، جیسی وزیر اعظم کی کرسی تو اترتے ہیں ان کو بیرون ملک یاد آ جاتا ہے، کبھی علاج کے لیے، کبھی کسی بہانے۔ تو اب یہ چلے گا نہیں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، کہتے ہیں تیسری دفعہ آخری دم، تو چوتھی دفعہ مجھے تو بھائی نظر نہیں آ رہے، میرے موجود بھائی کو ہو سکتا ہے آ رہے ہو، مجھے تو میں ہر طرح کی دوربین لگا کے دیکھ رہا ہوں، میاں صاحب وزیر اعظم نظر نہیں آ رہے۔ میاں صاحب وزیر اعظم نظر نہیں آ رہے، اور ناکام وزیر اعظم انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی کو، تو اس کو تسلیم کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی قوتیں اور ایک پیج پہ عمران خان کے ساتھ تھیں، آج تک کسی وزیر اعظم کو پاکستان میں نہیں ملی، اور جتنی لوز اپوزیشن ملی اتنی کبھی کسی کو نہیں ملی، ہر طرح کی چیزیں تھیں ان کے سر۔ لوز اپوزیشن ہوتی تو پھر عدم اعتماد تحریک کیسے بعد کامیاب میں ہوتی؟ آخری دنوں میں ایک ہوئی نا، ورنہ تو الگ الگ چل رہے تھے، تو اتنی اسموتھ ان کو رائڈنگ ملی تھی، اس کے باوجود وہ انڈے، مرغی، کٹا، بکری، یہ کرو وہ اس چیزوں میں لگ گئے، سی پیک بند کر دیا، غیر ملکی لوگوں کو لا کے 20-25 انہوں نے منسٹر بنا دیے، اور 8 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت میں آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن بہت تگڑی تھی؟ 8 سے 13 تک تو سبھی پیپلز پارٹی کے خلاف تھے، نئی پیپلز پارٹی ٹربیون کے ساتھ ایک پیج پہ تھی، نون لیگ وزارتیں لی تھی، ارے چھوڑ دی تھی۔ نواز شریف صاحب جناب کوٹ پہن کے آ گئے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف، حالانکہ میمو گیٹ میں تو نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے 5 سال پورے کیے، ایک قربانی دینی پڑی، وزیر اعظم کی قربانی دینی پڑی، لیکن ٹائم پورا کیا، اور 26 بلین گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چھوڑ کے گئی،
معیشت بہتر کی. اچھا جناب کیا کہیں گے علی منصوری صاحب؟ اس طرف ہم بعد میں آتے ہیں. میاں صاحب کی بات آپ کو کیا لگتا ہے؟ ناکام وزیر اعظم اور وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے سکون ملے گا جب مہنگائی غربت بے روزگاری کو میں ختم کروں گا اور میں عوام کا لاڈلا ہوں, میں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوں. بہت شکریہ علی آپ کا. مجھے میرے معزز نوید بھائی جن کو آپ نے بڑا لمبا وقت دیا, صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کامیاب وزیر اعظم کون تھا؟ ظاہر پھر بولیں گے آپ بول رہے ہیں یہ جی بولیے بولیے. ذوالفقار بھٹو تھے, بینظیر بھٹو تھی. ہاں, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. جی بالکل. تو جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو وہ 76 سالوں میں کامیاب ہیں, باقی سارے ناکام ہیں. باقی نام آپ بتا دیں. نہیں وہ اچھا کامیابی اس لیے کہہ رہے ہیں آپ ان کے دور میں جو کام ہوئے ان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. جو کام ہوئے جو ملک نے کام کے حاصل کیا, پیمانہ کام اس ہے. کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو جتنے مختصر عرصے میں بھٹو صاحب نے جتنی چیزیں اس ملک میں لا کے دے دی وہ میں کہتا ہوں 3 ٹرم کے بعد نون لیگ نہیں لا کے سے. وزیر بھٹو نے 2 لاکھ تھا ملک جب بھٹو صاحب آئے. وہ تو اب میں وہ تو ان کو جہیز میں ملا تھا نا, انہوں نے تو نہیں اس کیا وقت ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے وہ. نہیں وہ نہیں. اچھا تو میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی صرف کامیابی ہمارے معزز نوید بھائی کی نظر میں صرف ایک ہے اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹیگ ہونا چاہیے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ جن محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں, کیونکہ دیکھیے اگر یہ صرف پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہوتے تو پھر گیلانی بھی پیپلز پارٹی کے تھے, ان کی تعریف نہیں کی انہوں نے. راجہ پرویز اشرف بھی تھے, ان کی تعریف نہیں کی انہوں نے. دیکھیے میں نہیں اب بانیے کسی اور پارٹی کی تعریف کے قصیدے پڑھتے ہیں. میں قصیدے نہیں پڑھنا چاہتا. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ کیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں, دیکھیے کام کی بات کریں تو وہ تو پتہ نہیں کیا کیا بیچتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم کا دھماکہ کیا, ہم نے موٹر وے بنایا, ہم نے لیپ ٹاپ دیے, ہم نے ٹیکسیاں دی. کامیابی اور ناکامی کا اگر آپ پیمانہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جناب یہ کام کیے تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ پرویز مشرف کو سب سے اچھا ایگزیکٹو مان لیجئے کہ اگر آمریت کے دور میں جتنے کام ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف وہیں پر ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ کیا ہے. پہلے تو یہ تصور کیا جائے, کیا کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کتنے اچھے رہتے ہیں اور آپ اپنے 5 سال کیسے مکمل کرتے ہیں, یا کامیابی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ عوام کو کیا سرو کرتے ہیں, یا پھر کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کتنے خراب ہوتے ہیں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی وزیر اعظم کو جو عوامی تائید سے آتا ہو اسے نہ کام کرنے پہلے دیا گیا, صحیح ہے, نہ بعد میں دیا گیا اور نہ شاید آگے دیا جائے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تنقید ضرور کریں, لیکن اگر ہم یہ بات کہتے ہیں نواز شریف کو لایا جا رہا ہے تو کون لوگ لا رہے ہیں, کیوں لا رہے ہیں. الزام میں دیکھیں اس میں آتا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ یہ کہتے ہیں عمران خان کو لایا گیا, کون لوگ لاتے ہیں, صحیح ہے. پرویز مشرف کے زمانے میں ایک NRO ہوا تھا تو کون لایا تھا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں وزیر اعظم کو جب تک عوامی بنیاد پر یہاں پر پیرلل نظام قائم رہے گا اور عوام کے منتخب کرنے کی بجائے انتخاب کا سلسلہ کہیں اور سے اگر وابستہ ہر بار ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار کوئی اور ہی منتخب کرتا تھا. اگر نواز شریف صاحب پہ الزام ہے یا خان صاحب پہ الزام ہے, محترمہ 2 بار وزیر اعظم بنی ہیں, بھٹو صاحب بنے ہیں, اس کا مطلب عوام لاتے ہیں نا سر, طاقت کا سرچشمہ. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں گے جن کی خام خیالی ہے کہ وہ لاڈلے ہیں یا خود اپنے منہ سے لاڈلا لاڈلا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہوا بنانے کے لیے, تو یہ ساری کی ساری غبارے سے ہوا نکل جائے گی. بھٹو صاحب کرے لاڈلا لاڈلا نہیں, وہ خود اپنے آپ کو نواز شریف نے آج بولا ہاں میں لاڈلا, بعد میں انہوں نے بولا لاڈلا ہے نا, وہ تو تنقید کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری تنقید کیے جا رہے ہیں نا کہ وہ لاڈلا ہے لاڈلا ہے لاڈلا ہے, صحیح, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہوئی ہے تو میں ان کا بھی بیان بھی آپ کو سنا دوں کہ نون لیگ PTI ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں اور میں نواز شریف کا راستہ روکوں گا. میرا مقابلہ الیکشن میں ضیاء کی مسلم لیگ سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں پاکستان میں ہمیشہ سے 2 قوتیں رہی ہیں, ایک پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی, اور ابھی بھی مقابلہ وہی ہے. اینٹی پیپلز پارٹی وہ جس کو ہم ضیاء کی باقیات کہتے ہیں وہ مختلف شکل میں نظر آئی ہوئی ہے, اور آج بھی PTI میں جو موسٹلی لوگ گئے ہوئے ہیں وہ ضیاء کی باقیات کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی لینا دینا نہیں پیپلز پارٹی کا. دیکھیں جب ضرورت نہ ہو, جب ملک کی ضرورت ہوتی ہے, ملک کے عظیم تر مفاد میں آپ کو
کرنا پڑتا ہے سیاست کے دروازے, وہی وہ کوئی انڈیا کی جماعت کے تو نہیں ہے ظاہر نا, ہے. بات چیت کرنا ہے سیاست میں, بات چیت کے دروازے جو بند کرتا ہے وہ عمران خان بن جاتا ہے. اب پھر عمران خان وہ الیکشن کا جب اگر آپ کو وہ کرنا ہے تو بھائی وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ بات پیپلز پالیٹکس کرتی ہے, پالیٹکس میں آپ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے. الیکشن کا وقت ہو تو آپ گالیاں دے دیجئے, وہ کہہ دیں کہ بھائی میں پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لوں گا, بعد میں اسی سرکاری صاحب کو بعد میں صدر مان لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن میں یہ ہو کہ وہ نواز شریف کی تعریف کریں, وہ بلاول کی تعریف کریں, یہ الیکشن ہوتا ہے؟ پھر تو ووٹ نہیں پڑے گا. بھائی دنیا میں کیا نہیں ہوتا, آپ امریکہ میں دیکھ لیں, جب ٹرمپ اور جو تھے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا کیا نہیں بولتے تھے, اور اس کے بعد بھی کیا کیا نہیں ہوا. مان لیجئے کہ اس کا مطلب ہے سارے سیاستدان سیاست کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ایک ہی سکے کے رخ ہیں. ان سب کا مقصد اقتدار لینا ہے. اس وقت عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کوئی نواز شریف کو گالیاں دے, کوئی پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہے, کوئی تحریک انصاف کو غدار قرار دے دے, صرف اور صرف اس کا مقصد عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اقتدار کی مسند پر بیٹھنا ہے. اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی آپ کو لگ رہا ہے صرف نورہ کشتی ہے. آپ کو بھی لگتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتخابات نہیں ہے بلکہ نورہ کشتی ہے؟ یہ تو آپ نے سب پہ پانی پھیر دیا سر. اس کا مطلب ہے اتنا زیادہ یہ ایکسرسائز 50 ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں, اس کا مطلب آپ بالکل صحیح ہو رہا ہے سر, بالکل صحیح ہو رہا ہے. یہ بالکل غیر جمہوری بات کر رہے ہیں. کیا غیر جمہوری بات کر رہا ہوں میں؟ اگر ان کے رویوں اور ان کے بیانات پہ بات کر رہا ہوں کہ غیر جمہوری ہے. مینیفیسٹو لے کر آئی ہے نون لیگ, تو اب تک وہ بھی لے کے نہیں آئی. وہ اپنے مینیفیسٹو پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جیتے تو ہم یہ کریں گے, جیتے تو یہ کریں گے. ہاں ہلکی پھلکی موسیقی چلائی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا تھا, چوتھی بار بننے آ رہے ہیں, 3 دفعہ میں کیا کیا, تو یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر سیاست کیا ہوگی یار. پھر آپ بولیں گے فرینڈلی سیاست ہو رہی ہے, فرینڈلی ہو رہی ہے, اندر سے ملے ہوئے ہیں, اندر سے ملے ہوئے ہیں. میں نے کہا جو یہ کہی ہے, دیکھیے یہ جب اقتدار ان کو چاہیے ہوگا, آپ دیکھ لیجئے, میری بات کو لکھ لیجئے, پھر دوبارہ سے فارمولہ طے کریں گے, پھر دوبارہ سے ایک ہو کر بیٹھیں گے, پھر دوبارہ سے کہیں گے کہ قوم, ابھی نوید بھائی نے خود نے کہا نا, قوم کے وسیع تر مفادات میں, پہلے قوم کے وسیع تر مفادات میں پہلے جملہ استعمال کیا جاتا تھا, تمام جماعتوں کا ساتھ بیٹھنا بری بات ہے. میرے عزیز ہم وطنوں, آپ کا میں اشارہ سمجھ گیا, اس کا مطلب ہے آپ دوبارہ پھر پی ڈی ایم 2 دیکھ رہے ہیں. میں بالکل یہی آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے یہ کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے یا ہمیں سمجھانے کے لیے, سیاست نہیں ہے, بے نظیر کا بیٹا للکار رہا ہے ضیاء کی باقیات کو. دیکھیے تو انہیں اس وقت ضیاء کی باقیات یاد نہیں آئی تھی کہ جب وہ پی ڈی ایم بنا رہے تھے, انہیں ضیاء کی باقیات اس وقت یاد نہیں آئی تھی جب میثاق جمہوریت ہو رہا تھا, انہیں ضیاء کی باقیات اس وقت نظر نہیں آئی تھی کہ جب یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جناب دونوں ساتھ بیٹھ کر حکومت میں آدھا آدھا حصہ لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دروازے بند ہونے چاہیے, بات نہ ہوگی. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عوام کی آنکھوں میں دھول مت جھونکیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ابھی کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے, بعد میں جا کر ہم ساتھ بیٹھیں گے, آپ سیدھی سیدھی بات کر لیجئے, سچ کہہ لیجئے. آپ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عزیز بھائی آپ کبھی الیکشن نہیں لڑنا, بس اگر آپ نے الیکشن لڑا اور یہ تقریر کی تو آپ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں نا, میں جھوٹ نہیں بولوں آپ جھوٹ کہیں گے. ٹھیک ہے نا, میں سچ کہہ رہا ہوں. کم ہو یار, سیاست نہیں کریں گے, کرکٹ کھیلیں گے کیا؟ تو عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں, اسی لیے تو عوام ان تمام سیاسی جماعتوں سے یہ بات انکار کرتی ہے کہ جناب ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے. اسی لیے کرتی ہے کیونکہ یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں, دن کی روشنی میں کچھ ہوتے ہیں, رات کی تاریکی میں بند کمروں میں. یہ بات ریپیٹ کیے جائیں گے. اچھا جی, ایک سروے ہوا ہے اور اس حلال ہے حرام ہے, حلال سروے ہوا, اور اس کے مطابق آئی پور سروے ہے یہ, اس میں پنجاب کے حوالے سے نون لیگ سب سے مقبول جماعت, جو آپ 50 کی بات کر رہے ہیں اور بہت آگے کی بات سروے میں آئی ہے. پی ٹی آئی کا دوسرا نمبر ہے جی, مسلم لیگ نون 51%, پی ٹی آئی 34%, پیپلز پارٹی صرف 7% اور دیگر 4% ہیں. اب ملکی معاشی اور سیاسی بحران کے حل کے لیے 45% کا نواز شریف پر مکمل اعتماد ہے. سر اس طرح کے سروے رپورٹس دیکھنے کے بعد نون لیگ سب سے آگے, پی ٹی آئی اس کے بعد, پیپلز پارٹی تو بہت ہی پیچھے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ پیڈ ہے, فکس ہے. دیکھیں بیچ میں کچھ سروے آنے لگے تھے جو نیوٹرل لوگ کر رہے تھے, اور بڑی بڑی نامور کارپوریشنز کر رہی تھی, تو سروے کے رزلٹ پہ میڈیا میں آنے پہ پابندی لگا دی گئی, جو کبھی نہیں ہوتا لیکن اس ملک میں ہوا, ہم نے سب نے دیکھا. اب اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ایک خیالی سروے کیا گیا جس میں جو ہے اپنی من پسند چیزیں کی. یہ سروے کو دیکھ کے کہیں اندازہ ہوتا ہے, مطلب کہیں بھی, میں تو اس سروے کو بالکل مسترد کرتا ہوں, یہ بالکل فکس ہے, ٹیبل سروے. میں اسے حلال سروے کہتا ہوں اس لیے کیونکہ جس میں آپ کی تعریف کی جائے, جس میں اس وقت کی مقتدرہ شخصیات کو شہنشاہ اعظم بنا کر دکھایا جائے اور اسے مسیحا کے طور پر پیش کیا جائے, تو جب آپ اسے مسیحا کے طور پر پیش کریں گے تو وہ حلال ہے. اور اگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے
اور اس کے اپونینٹ ہے تو وہ سروے حرام ہو جاتا ہے. تو یہ حلال سروے ہے. اچھا جی، اب جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے، جس طرح کی گرما گرمی ہے، اس میں آج بڑی اہم بات ہوئی، اور وہ بات ہمارے پروگرام میں بھی ہوئی، جس میں مریم اورنگزیب صاحب کی والدہ طاہرہ اورنگزیب نے گفتگو کی. اس کے علاوہ ابھی میں بیان دیکھ رہا ہوں مریم اورنگزیب کا بھی، دونوں نے ایک ہی بات کی، نون لیگ سے دونوں کا تعلق، ماں بیٹی، کہ بلاول تہذیب میں رہ کر اپنی کارکردگی اور بات کریں اور تمیز سے نواز شریف کو مخاطب کریں. بہت غصے میں ہیں نون لیگی لیڈران، وہ کہتے ہیں بلاول کو چاہیے، ہمارے انڈر میں کام کیا ہے شہباز شریف صاحب کے، اور جس طرح مخاطب وہ کرتے ہیں، یہ ہماری یہ تہذیب نہیں ہے، ورنہ ہم بھی اسی زبان میں جواب دیں گے جس طرح وہ میاں صاحب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ بیک ڈور سے آ رہے ہیں اور لاڈلے فلاں. دیکھیں یہ تو میں اس کی کیا مثال دوں. سب جانتے ہیں کہ جو لب و لہجہ پی ایم ایل این کا تھا پاکستان میں، وہ کسی کا نہیں تھا. بعد میں پی ٹی آئی نے ان کو کراس کر لیا، ان سے آگے چلی گئی اس میں. اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے جو شیوا رہا ہے، وہ ایک تہذیب کے دائرے میں بات کرتے ہیں، اور وہ اسی میں کر رہے ہیں. تنقید کر رہے ہیں، ان کو تنقید برداشت نہیں ہو رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی بار ان کو سب سے برا یہ لگ رہا ہے کہ چوتھی بار ان کو کیوں بنا رہے ہیں، انہوں نے کیا 3 بار، وہ برا لگ رہا ہے. دوسرا وہ ایج کو لے کے کر رہے ہیں، وہ ان کو برا لگ رہا ہے. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، خدا نہ خواستہ، جو میں بھی نہیں کر سکتا، مجھ کو بھی میری تہذیب اجازت نہیں دیتی، لیکن وہ کھلے عام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب بہت بڑا فرق ہے دونوں کی کمپین میں. دونوں کمپنی میں بہت فرق ہے. اور جو گفتگو کہہ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسے تہذیب کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، کوئی ایسی اخلاقیات کے اندر ہے کہ بات ہو رہی ہے. کوئی بات ایسی نہیں کی جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہو. انیس منصوری صاحب. نہیں، وہ ہمیشہ جو ہمارے نوید بھائی کی نظر میں جو میٹھا میٹھا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو کڑوا کڑوا ہوتا ہے وہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے. تو دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ جب ہم سیاسی حریف کے طور پر دیکھتے ہیں تو سیاسی حریف کے طور پر عام طور پر لب و لہجہ عوام کو دکھانے کے لیے یہی استعمال ہوتا ہے. اور اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں اسے اپنی طرف راغب کر سکیں. تو اس وقت ان کی نظر میں یہ نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ جناب فارمولہ طے کرنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، وہی فارمولہ ہوگا. تو اس وقت تو باقی سب چاہے کچھ بھی کہتے رہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر پی ٹی آئی کے ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی مقتدرہ قوتوں پر بھی دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کی سیاست ہے اس وقت. اب وہ ہم اسے کتنی جائز سمجھتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. اور کیمپین ایسی چلا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کر رہا ہو سوائے بلاول کے. یہ بات تو کوئی نام بتائیں. جی سر. عمران خان صاحب ہے نا، وہ تو جیل میں ہے نا، اپنی کمپین تو کر رہے ہیں، وہ اپنا میسج ہر طور پہ دے رہے ہیں، اور براہ راست دے رہے ہیں، اور بغیر کسی ڈیل کے دے رہے ہیں. پیغام تو دے رہے ہیں. اگر آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، الیکشن میں تو ہے، وہ الیکشن میں ہے. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نون کو، ایم کیو ایم پاکستان کو، سب کو اسی کا تو خوف ہے کہ جناب ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، ان کا ووٹ بینک موجود ہے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے اس کا ڈر و خوف موجود ہے. اچھا، جو اس وقت صورتحال ہے، انتخابات کا دورہ ضرور ہے، لیکن اگر معیشت میں تھوڑی سی گفتگو کروں آپ سے، تو سر کیا کہیں گے اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں آئی ایم ایف کے پاس آنے والی حکومت کو بھی جانا پڑے گا، اور جو اس وقت مہنگائی جس طرح پر آ گئی ہے، عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور عوام چاہتے ہیں، لیکن ایک خبر یہ بھی آ گئی ہے کہ جی پیٹرول جو ہے 1 فیب سے مہنگا ہونے جا رہا ہے. اس سارے معاملوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نئے انتخابات ہو رہے ہیں، پھر پیٹرول بم گر جائے گا عوام پر، اس کے لیے نئی حکومت آنے والی کچھ کر سکے گی؟ دیکھیں پچھلے 6 مہینے سے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں معیشت کا گراف اوپر جا رہا ہے. ڈالر بھی سستا ہوا ہے، پیٹرول بھی سستا ہوا ہے. میں نے مہنگا ہوتا نہیں دیکھا، ابھی آپ بتا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. چیزیں بھی سستی ہوئی ہیں، کچھ بھی سستی ہوئی ہیں، کچھ سبزی وغیرہ تو ظاہر سی بات ہے وہ موسم کے طور پہ ہوتی ہے. ابھی اتنی خراب نہیں ہے. پاکستان ڈیفالٹ کی آوازیں آ رہی تھی، اب کہیں سے کوئی یہ آواز نہیں ہے ڈیفالٹ ہو رہا ہو. اور آئی ایم ایف نے جتنی تعریف اس بار پاکستان کی ہے، میں نہیں سمجھتا پہلے کی ہو. جتنی ریکوری ٹیکس کلیکشن اس بار ہوا ہے، جتنے نئے فائلر اب بن رہے ہیں، یہ اس وقت تو اوپر ہی جا رہا ہے. یہ ڈرانے کی باتیں کوئی اور کر رہا ہوگا. نئی حکومت آ کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر لے گی اور بآسانی اور عوام کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں اگر نئی حکومت آئے گی اس کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہوگا جو انہوں نے افغانستان کی بارڈر سیل کیے ہیں، جو اسمگلنگ روکی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھی ہے، وہ اسمگلنگ اب ایکسپورٹ کی شکل میں آ رہی ہے. وہ پھر جس طریقے سے آئی ایم ایف کی چیزیں، ذاتی بات ہے آپ کسی سے لون لیتے ہیں، کوئی آپ لینڈنگ کرتا ہے اپنے پیسے، تو وہ آپ پہ نظر بھی رکھتا ہے. تو وہ ان کی شرائط پہ اگر پوری کرتے رہیں گے تو معیشت کا پہیہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا.
جہاں کسی نے کچھ آگے پیچھے کی تو پھر اس سے نقصان ہوگا. آپ کیا میرے کہیں گے سر؟ محترم نوید بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے ظلم و ستم پر اپنی گردن کو جھکا کر ان کے پیروں کو اپنے سر پر رکھنے دیں گے تو وہ ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اتنے پیسے لائیں گے IMF سے جان چھڑائیں؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا, تو میں آپ سے یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اگر آئی ایم ایف کی غلامی کو مزید آگے توق کو اپنی گردن پہ رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر ضروری امر یہ ہے کہ آپ عوام کو ٹیکس کا بوجھ رکھیے قائم, آپ عوام کو اسی طریقے سے مفلوج رکھیے. اور میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے کا کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہوگی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 6 مہینے گزر گئے ہیں اس مالیاتی سال کو, اور اس 6 مہینے میں بھی پاکستان کی حکومت اب تک اپنی پروڈکشن لیول کو, ایکسپورٹ کو اس سطح پر نہیں بڑھا سکی کہ وہ اپنے خسارے کو کم کر سکے. اگلے 6 مہینے کے لیے انہیں خسارے کو دوبارہ سے کور کرنے کے لیے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے, اور اس لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نہ صرف قیمتوں میں اضافہ ہوگا بلکہ خام مال پر اگلا ٹیکس لگ رہا ہے جس کے لیے وفاقی کابینہ اگلے ہفتے میں منظوری دے رہی ہے, جس کے ساتھ ساتھ دیگر پروڈکٹس پر بھی ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا جا رہا ہے. مہنگائی کا ایک طوفان, منظوری اگلے ہفتے کی بات آپ کر رہے ہیں تو الیکشن سے 2-4 دن پہلے بھی منظوری دے کے جائیں گے؟ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہوگا, بالکل ایسا ہی ہوگا. ابھی تک انہیں اپنا سافٹ کارنر جتنا عوام میں کریٹ کرنا تھا وہ ہو چکا. اصل حقائق یہی ہیں, زمینی حقائق یہی ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہے, زمینی حقائق یہ ہے کہ ہمارا بجٹ خسارہ کم نہیں ہوا ہے, زمینی حقائق یہ ہے کہ دعووں کے باوجود بھی ٹیکس نیٹ اتنا زیادہ نہیں بڑھ سکا ہے. زمینی ٹیکس زیادہ اکٹھا کیا ہے, اسمگلنگ کی ہے, ڈالر نیچے آیا ہے. ٹیم نے یہ بات بتائی ہے, وہ کیوں آپ کو مکھن لگائی گئی ہے؟ دیکھیے آپ ٹیکس کا ریشو دیکھ لیجیے نا, آپ بالکل آپ نے پچھلی بار کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس جمع کیا ہے, لیکن ہمارا خسارہ بہت زیادہ, اسمگلنگ رکی ہے, ڈالر رک گیا آپ کا اوپر بڑھنا, نیچے آ رہا ہے ڈالر. امپورٹ کم ہوئی ہے. دیکھیے ابھی ہمیں چینی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, کھانے پینے اشیاء کی قیمتیں کم ہوئی ہیں. ابھی ہم نے 222 روپے کا ڈالر تھا, 280 کے قریب ہے. 280 کے قریب آ گیا. تو جب عمران خان گیا اس وقت 150 روپے کا تھا. وہ چھوڑ دیجیے نا, وہ کیا تھا کیا نہیں تھا. اصل زمینی حقائق یہ ہیں, ہم مانے یا نہ مانے, زمینی حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو ابھی بھی 19 ارب ڈالر کا قرض اگلے 6 مہینے کے اندر ادا کرنا ہے. اس کے اندر جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ آلریڈی دباؤ میں ہوگی. انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اچھی اسٹیبل حکومت آ گئی تو پھر آپ کے پاس جو کہ آتی نظر آ رہی ہے آپ کو. ابھی کہتے ہیں نوز دلی درست, ابھی الیکشن کے نتائج آئیں گے تو اچھا جی, سابق پی ڈی ایم سابق ایک ہوا کرتی تھی پی ڈی ایم جنہوں نے خان صاحب کی حکومت گرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا, ان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ضرور میں کروں گا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے امیدواروں کو الیکشن میں بیٹھنے کے لیے دھمکایا جا رہا ہے, ہماری طاقت کو نہ للکارا جائے, ہم حرکت میں آ گئے تو کوئی کرسی نہیں بچا سکے گا. سر کس طرف اشارہ ہے ان کا, اور ان کو کون روک رہا ہے؟ دیکھیں ان کو خود ان کی باقیات روک رہی ہے جو انہوں نے بنائی تھی ٹی ایل پی, وہی سے ٹی ٹی پی جو انہوں نے بنائی تھی, اب ان کو انہی سے اپنی جان کو خطرہ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی قریب میں 2-3 اٹیک ان پہ بڑے سیریس ہوئے, تو ان کا سر نہیں کچل دیا گیا سر؟ تو ابھی بھی بین الملک ہیں اور آتے ہیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, پوری طریقے سے ختم نہیں, اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے, لیکن ان کی جان کو خطرہ ہے, اس لیے وہ الیکشن مہم نہیں چلا پا رہے صحیح طریقے سے. اور دوسرا, اب لوگوں نے اس قسم کی سیاست جو وہ کرتے تھے اس کو کافی مسترد کر دیا, اور ان کو خود اپنی سیٹ خطرے میں نظر آ رہی ہے. تو وہ پہلے سے یہ بات کی تمید مان رہے ہیں, اگر وہ ہاریں گے تو یہی کہہ دیں گے یا تو ہو سکتا ہے الیکشن کے آخری دنوں بائیکاٹ ہی نہ کر جائیں. مجھے تو یہ بھی ڈر ہے, یہ بڑی خبر ہے, اگر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں وہ, کیونکہ جب ان کو نظر آئے گا کہ وہ اور ان کے بھائی اور جو قریب قریب کے لوگ ہیں وہ ہار رہے ہیں, تو کوئی بات نہیں وہ کرتے ہیں, یا پھر جیتنے کے جب چانس نظر نہیں آئیں گے تو پھر یہ باتیں کریں گے. لیکن بہرحال ان کی پارٹی اس وقت ہاٹ واٹرز میں ہے. کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ دیکھیے ہمیں جو ہے وہ ان کے کیس کو الگ دیکھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت خیبر پختونخوا کے آپ وہ تمام علاقے جو پہلے فاٹا میں تھے اور اب جو ہے وہ فاٹا کے ارد گرد موجود ہیں, وہاں پر اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر دہشت گرد جماعتوں کے حملے اپنے زور و شور سے جاری ہیں. وہاں پر اس وقت دہشت گردی کی صورتحال یہ ہے کہ صرف جے یو آئی کا ایشو نہیں ہے, جے یو آئی کے ساتھ اے این پی بھی یہ شکایت کر رہی ہے
ANP کے ساتھ جو ہے وہاں پر پشتون تحفظ محسن داوڑ صاحب نے بھی اب یہ شکایت کی، ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ جتنی جماعتیں وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں خاص طور پہ قبائلی علاقے میں، اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کے وہ ڈسٹرکٹ جو دہشت گردی سے متاثر رہا ہے. تو اس وقت ہمیں زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن بڑا تو پھر KPK میں تو خدا نہ خواستہ دیکھیے JUI کے لیے ہی صرف یہ مشکل نہیں ہے، باقی سب جماعتوں کے لیے بھی مشکل ہے. پشاور اور جو سٹی ایریاز ہیں چلیے وہ نسبتاً بہتر ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ایریاز ہیں وہاں پر حالات، خود بنوں میں اس وقت صورتحال بہتر نہیں ہے، خود اس وقت DG خان میں اتنی صورتحال اچھی نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اچھا، ایک طرف تو یہ صورتحال آپ بتا رہے ہیں، ہم KPK کی ناظرین بات کر رہے ہیں، دوسری طرف کراچی میں بھی پاکستان سب سے بڑا شہر ہے، یہاں بھی اس طرح کے واقعات پے در پے ہو رہے ہیں. بہت ساری سیاسی جماعتیں جن کو شکوہ ہے، خاص طور پیپلز پارٹی PTI نے کہا کہ جی MQ پاکستان کی جانب سے ہمیں تشدد کیا جا رہا ہے ہمارے کارکنان کو. MQ پاکستان والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکنان کو شہید کیا جا رہا ہے. سر اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کراچی میں اس کا مطلب ہے یہ جو آپس میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا نظر آ رہی ہیں ہمیں. دیکھیں آپس میں نہیں کہوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پچھلے پورے ہفتے کے واقعات اٹھا کے دیکھیں، ایک ہی جماعت ہے جو دوسرے کی کارنر میٹنگ میں پہ حملہ آور ہوتی ہے، ان کے پوسٹر پاڑ دیتی ہے، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو. ہر کسی کو ایک ہی جماعت سے شکایت ہے کہ جی یہ ان کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے کارنر میٹنگ خراب کر دیتے ہیں، ہمارے پوسٹر پاڑ دیتے ہیں، ہے کہ امیدوار کا سر پھاڑ دیا. اس کی چیزیں موجود ہیں. تو قانون تو موجود ہے نا سر؟ بس وہ ان کو قانون والوں سے شکایت کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تحفظ نہیں چاہیے لیکن ان کو تو لگام دو، ہم تحفظ اپنا کر لیں گے لیکن ان کو تو لگام دو. اور کراچی کے الیکشن اگلا ہفتہ میں بہت خطرناک دیکھ رہا ہوں. دیکھیں یہ صورتحال ہے آگے. اب تک تو زخمی ہو رہے ہیں، آج تو فائرنگ ہو گئی اور ایک بہت شدید زخمی ہے پیپلز پارٹی کو عہدیدار. اور خدا نہ خواستہ اگر 1-2 کیجولٹیز ہو گئیں تو یہ الیکشن کراچی میں ایک بڑے خونی الیکشن ہوں گے، جو کہ خونی الیکشن ہو سکتے ہیں. 2-3 دفعہ نہیں ہوئے لیکن اس بار مجھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. سر آپ کا بھی تجزیہ ہے؟ دیکھیے سیاسی جماعتیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. اب اگلا ہفتہ آخری ہفتہ ہم تصور کریں گے، کیونکہ آخری ہفتہ اس صورت میں ہوگا کہ وہ بالکل آخری ہفتہ ہوگا. اور کل سے یعنی کہ آج جمعرات ہے، جمعہ ہفتے اتوار کو سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. تو یہ ہفتہ جو ہے یعنی اس جمعے سے لے کر اگلے اتوار تک، یعنی کہ اگلا اتوار یعنی کہ 10 دن کراچی کی سیاست کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی سیاست کے لیے سیاسی کارکنان کے حوالے سے بہت امن امان کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں، امن امان کے حوالے سے بہت زیادہ خطرہ موجود ہے. اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے نہ صرف عملی اقدامات کریں بلکہ جہاں ممکنہ طور پر ان کے پاس کوئی اطلاعات ہوں تو اس پہ کارروائی بھی کی جائے. ایسا نہ ہو کہ آئندہ دنوں کے اندر حالات جو ہیں وہ ذرا زیادہ گھمگیر ہو جائیں. اور جس طریقے سے ابھی یہ واقعات ہوئے ہیں، سرجانی ٹاؤن میں آج واقعہ رونما ہوا ہے، پچھلے دنوں یہ بلدیہ ٹاؤن میں واقعہ رونما ہوا ہے، نئی کراچی میں آج 2 جماعتوں کے درمیان یہ معاملات ہوئے ہیں. تو یہ صورت گلستان جوہر میں ہو چکا ہے. تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا اگر سختی نہ کی گئی تو اگلا ہفتہ بہت زیادہ اس حوالے سے خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا آخر میں 2 خبریں چھوٹی چھوٹی ضرور شامل کروں گا. ایک تو خبر ظاہر الیکشن کے حوالے سے ہے کہ کراچی اور پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں جو بڑے نام الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، کراچی میں جو بڑے نام حصہ لے رہے ہیں، ایک حلقے کا ہم مختصر ذکر کیا کریں گے ضرور. اس بار جو حلقہ ہم نے چنا ہے وہ لیاری کا، جہاں سے نبیل گبول صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. معروف نام ہے پاکستان کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا. ان کے سامنے ظاہر تحریک لبیک والے بھی ہیں، وہاں شکور شاہ صاحب بھی جنہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہرایا تھا اور خبروں میں آ گئے تھے. سر اس پہ مختصر آپ دونوں کا کمنٹ چاہوں گا. یہ حلقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ رہا ہے لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جب ہارے لیاری سے اس کے بعد سے لوگ شکور شاہ کو بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہے ہیں. آپ کا تجزیہ آج 12 دن قبل ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، کیا لگتا ہے آپ کو زمینی حقائق کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اگر آج رات تک کی بات کروں تو نبیل گبول کا پلہ بہت بھاری ہے. وہاں پہ کتنا 60-40 کہہ رہے ہیں اس وقت ان کا 70-30 ہے. 70. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر 1-to-1 مقابلہ نہیں ہو رہا. جو کسی کی امید تھی، لائی جا رہی تھی کہ وہاں 1-to-1 مقابلہ ہوگا اور باقی جماعتیں ادھر شکور شاہ کی حمایت کر دیں گی. نون لیگ نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا، JUI سیریس نہیں تھی، PTI کے 2-3 گروپ تھے. لیکن اب جب صورتحال آج کی ہے اس میں جماعت اسلامی بھی لڑ رہی ہے، تحریک لبیک بھی لڑ رہی ہے، PTI بھی لڑ رہی ہے، نون لیگ نے JUI کی سپورٹ کر دی اور شکور شاہ اپنی جگہ الگ کھڑا ہوا ہے. تو اگر ان 5 اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ 5 جگہ کٹیں گے تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. تو نبیل گبول کو ادھر 70-30 نبیل گبول صاحب جیت رہے ہیں جی ہلکے سے. آپ کو بھی لگتا ہے انیس منصوری صاحب؟ دیکھیے وہاں پر اس وقت لیاری کا وہ حلقہ 239 جو کسی زمانے میں آپ کو شاید یاد ہو کہ 248 کہلاتا تھا اور اس کے بعد یہ مرج ہو گیا، بڑا حلقہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ 246 کہلانے لگا.
یہ اپنی پرانی پوزیشن پر آ چکا ہے. یہاں پاکستان پیپلز پارٹی بہت مضبوط رہی ہے اگر اس کو پرانے طور پہ اگر دیکھا جائے تو. یعنی کہ جب یہ 248 ہوا کرتا تھا, بعد میں تو یہ 246 ہو گیا تھا پچھلے الیکشنز میں, اس وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ مضبوط رہی, اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اسی سیٹ سے زرداری صاحب بھی جیت چکے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر روایتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے, لیکن وہاں پر پچھلی بار تحریک لبیک پاکستان کا MPA جیتا ہے, وہیں سے اسی حلقے سے جماعت اسلامی کا MPA جیتا ہے. یہ دو باتیں بہت ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ سیٹ بہت بڑی ہو گئی تھی اور اس سے بعد میں شکور شاہ صاحب جیتے. شکور شاہ صاحب کی خود اتنی اچھی پوزیشن نہیں, وہ سابقہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, پھر PTI میں جیت گئے, اور انہیں تو خود یقین بھی نہیں تھا کہ وہ جیت جائیں گے, کیونکہ وہاں کے جو 2 MP ہیں دونوں مذہبی جماعتوں نے جیتے تھے. یقین نہیں تھا لیکن جیت گئے, اس کی وجہ سر جس طرح کہ آج بہت ساری جماعت کو حمایتیں حاصل ہیں, صحیح ہے, تو ان کو ابھی حمایت حاصل نہیں ہے, جن کو امید ہے حمایت حاصل نہیں ہے اب شکور شاہ کو. نہیں, اب وہ حمایت نہیں ہے نا, وہ تو اس زمانے میں تو اب یہ کہہ رہے ہیں 70-30. اب وہ آزاد ہیں, پہلے PTI کی طرف سے تھے, بڑا فرق پڑتا ہے, کوئی پارٹی آپ کے ساتھ ہو, ہاں پارٹی ساتھ ہو, خاص ایک پارٹی ساتھ ہو تو آپ کے ساتھ کسی بھی جماعت کو فائدہ ہوتا ہے. خاص پارٹی ان کی ہوگی بھی خاص پارٹی. خاص پارٹی ہو تو ٹی پارٹی, ٹھیک ہے. اچھا ٹی پارٹی. جاتے ناظرین آخری خبر پڑھی ہم شعبے سے شامل کریں گے, جس میں ایک پاکستانی معروف اداکارہ ہیں سعیدہ امتیاز صاحبہ, انہوں نے فرمایا ہے کہ جی پاکستان میں 2 سال میں وزیر اعظم اور چند سال میں بیویاں بدلتی ہیں, اور پاکستان کے حالات دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا میں پاکستان میں شادی کرنا چاہوں گی. سر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے لوگوں میں کہ یہاں نہ وزیر اعظم چلتا ہے نہ شادیاں چلتی ہیں. یار اس قسم کے سوالات آپ انیت بھائی سے کیا کریں. نہیں آپ پہلے سر. میں محترمہ کو جانتا بھی نہیں ہوں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. بہرحال اگر وہ پاکستان میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں تو جا کے باہر شادی کریں, انہیں پتہ لگ جائے گا کہ وہاں شادیاں کتنے دن چلتی ہیں اور وہاں کے شوہر کیسے ہوتے ہیں. نہ شادی چلتی ہے نہ وزیر اعظم چلتا ہے, یہ بات درست نہیں ہے. وزیر اعظم تو بہرحال 5 سال حکومت کر لیتے ہیں. ہاں 5 سال ہو رہے ہیں سر, بیچ میں چینج کر لیتے ہیں, وہ کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن 5 سال شادیاں بھی چل رہی, 5 سال بھی حکومت کی ہے وزیر اعظم نے, 4 سال بھی کی ہے. تو باہر تو 4 سال تو کیا 5 سال کسی نے مکمل نہیں کیے, 5 سال کسی نے مکمل نہیں کیے ہیں. لیکن یہ بالکل الگ چیز ہے یار, مطلب پتہ نہیں کیوں جوڑ رہی ہے خبروں میں آنے کے لیے. کہاں وزیر اعظم سیاستدانوں سے خبر ہے سر, دیکھیے پاکستان میں جو شادیاں ہیں وہ 40 سال چلتی ہیں یار. بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. نہ وزیر اعظم چلتا ہے یا نہ شادیاں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایک زمانے میں تو ہمارے یہاں پر یہ حال تھا, ان دونوں کامیاب چلانے کے لیے کیا ضروری ہے. ایک زمانے میں تو یعنی انیس بھائی کی سوال ہے, انیس بھائی سے کریں. انیس بھائی آپ شادی شدہ بھی ہیں, آپ سیاستدان بھی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں انیس بھائی کی طرف دیکھیں, وہ پاکستان کے باقی مردوں کی طرف نہیں دیکھیں کتنے کامیاب ہیں, تو باہر جا کے شادی نہیں کریں, کچھ خیال کریں. وزیر اعظم بھی نہیں چلتا, شادیاں بھی نہیں چلتی. اگر غور کریں تو وزیر اعظم نہیں چلتا, شادیاں بھی نہیں چلتی, تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے. ہاں یہ ایک بڑا عنصر ہے, صحیح. اور کامیابی کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ مداخلتیں نہ ہو. جب مداخلتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وزیر اعظم دونوں میں مداخلت نہ ہو. جی ہاں, دیکھیں باہر ملکوں میں کہتے ہیں نا ساس سسر کی مداخلت نہیں ہوتی, سالیوں والیوں کی نہیں ہوتی, تو آسانی ہوتی ہے بیویوں کو میاں کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یہاں پہ بھی حکومتوں میں بھی جو ہے وہ میاں بھی اور وزیر اعظم بھی کنٹرول ہوتے ہیں, وزیر یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. کنٹرول نہیں ہوتے. میں اسی لینگویج میں بات کروں گا, جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے ساس سسر بڑے سخت ہوتے ہیں, تو آٹا کیوں ایسے گوندھ رہے ہو, یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو, تو وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے نئی دلہن کو. سر آپ یہ سمجھتے ہیں مداخلتیں ختم کر دیجئے, دونوں چیزیں چلے گی. وزیر اعظم بھی چلے گا اور شادیاں بھی چلے گی. مداخلت نہیں ہونی چاہیے, وزیر اعظم بھی چلے گا, شادیوں بھی چلیں گی. اسی نقطے کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا نگہبان.